اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت شاہ حسین کے بارے میں بات کروں گی۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف جو مادو لال حسین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ حسین 3915 میں ٹکسالی دروازہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابتدائی تعلیم آپ نے مسجد سے حاصل کی، پھر 10 سال کی عمر میں ہی آپ کو چنیوٹ ضلع جنگ کے جو صوفی کامل شاہ بہلول دریائے قادری کی بیعت میں دے دیا گیا۔ 36 برس تک آپ قادری سلسلہ میں حضرت شاہ بہلول دریائے سے آپ نے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ پھر 36 برس کی عمر میں آپ نے ایک بزرگ شیخ سعد اللہ سے تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ آپ شریعت کی جانب انتہائی جنبدار رہے کیونکہ آپ نے سلسلہ ملامتیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مجذوب صوفی کا روپ جو ہے وہ دھار لیا اور 27 برس تک آپ جو ہیں وہ گانے بجانے اور اس طرح سے مجذوبی میں آپ نے گزارے۔ لیکن آپ نے جو پنجابی شاعری میں دراصل کافی کی بنیاد وہ آپ نے رکھی۔ آپ ویمن امپاورمنٹ اور عورتوں کے دکھ سکھ کے حوالے سے ان کو ایک بہت آپ کی شاعری میں جان ہے۔ آپ بہت بڑے علم بردار ہیں ویمن امپاورمنٹ کے۔ آپ نے اپنی کافیوں کی بنیاد جو تھی وہ ہندوستانی موسیقی دور اکبری کے اس وقت زمانہ تھا راگ اور راگنیوں پر رکھی۔ آپ کی جو کافی ہیں وہ انتہائی آسان اور سادہ فہم جو ہے پنجابی میں ہیں، اور عشق خدا اس کے جمال پر اور ذات کی نفی پر، خدا کی رضا کے حوالے سے، مرشد کامل کے حوالے سے، دکھ سکھ کے حوالے سے، اپنے آپ کی پہچان کے حوالے سے آپ کی شاعری کے اہم جو ہے وہ مضامین ہیں۔ شاہ حسین نے شاعری میں اپنے آپ کو ہیر اور خدا کو اپنا محبوب اور رانجھا مان کر مقصود کر کے شاعری اور کافیاں لکھی۔ مرشد کامل کے حوالے سے شاہ حسین نے اپنی شاعری میں جو لفظ استعمال کیے ہیں رانجھا، ماہی، شو، ساجن، میرے صاحبہ، اور ان کا مشہور زمانہ کلام مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ مائے کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا مرشد کے لیے۔ مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، سولہ مار دوانی کیتی بیروں پیا خیال نہیں، مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن ہڈاں دا بالن بال نہیں، مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، دکھ دھوئیں شاہاں والے جہاں پھلاں تا لال نہیں، مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، جنگل بیلے پھراں ڈڈیندی اجے نال پایو لال نہیں، مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں، کہے حسین فقیر نہ مانا دکھ نہ مانیاں حال نہیں، مائے نہیں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نہیں۔ بڑا ہی ان کا خوبصورت کلام ہے، زبان زد عام ہے، آپ نے اسے ٹی وی ریڈیو پر بھی اور مختلف محفلوں میں بھی بے شمار سنا ہوگا۔ بڑا ان کا خوبصورت کلام ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اے میری ماں، اے میرے مرشد، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، میں یہ درد جدائی کس سے کہوں؟ میرے دل میں مشت کامل عشق جدائی کے جو درد سے آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ سے جو دھواں اٹھ رہا ہے، اس سے میرے درد اور تپش اور عشق میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سن دریا میں کزے بہ کہ مائے نہیں میں کنوں آکھا، پھر وہ آگے اس کے مختلف مراحل ہے کہ میں نے یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ سٹیپس لیے ہیں، مطلب میں اتنی تکلیف اور تیری راہ میں اپنے آپ جو ختم کر دیا ہے، راک کر دیا ہے اپنے آپ کو، لیکن میرا یہ اب درد جو ہے تو ہی جان سکتا ہے، تیرا وصل ہی میرا اس درد کو دور کر سکتا ہے۔ پھر ان کا بڑا ایک خوبصورت جو ہے کلام مبارک جو اکثر پڑھا جاتا ہے، سیونی اسی نینا دے آنکھیں لگے،
جنہ پاک نگاہاں ہوئیاں سے کئی نہ جاندے ٹھگے، کالے پاپ نہ چڑھے سفیدی، کاغ نہ تھیندے وکے، شاہ حسین شہادت مئی جو مرن متراں دے اگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کا کہنا مانا، اور پھر فرماتے ہیں وہ جن کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، کالے عملوں پر سفید رنگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی حق اور سچ کو آپ مکس نہیں کر سکتے۔ اپنے ظاہر اور باطن جو ہے اس کے تضاد سے انہوں نے منع کیا۔ پھر کہتے ہیں کوے کبھی سفید نہیں ہو سکتے، یعنی کالے عملوں کو جس طرح سفید نہیں سادی تشبیہ سادی کہ کوے کبھی سفید نہیں ہو سکتے۔ پھر فرماتے ہیں شاہ حسین اصل میں شہید وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی مکمل سپرداری میں دے دیا اور محبوب کے در پر جو ہے وہ قربان ہو گیا۔ پھر ان کا بڑا خوبصورت کلام مبارک جو کہ ان کے کلام کی جان ہے، اور اس کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، گم چرکڑیا تیری کتن والے جیوے، بڈھا ہویوں شاہ حسینہ دنداں جیراں پئیاں، یعنی کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیرے دانت میں جو ہے وہ سپیسز آ گئی ہیں، جیراں، اٹھ سویرے ڈھونڈن لگوں سج دیاں جوگیاں، ہر دم نال سمال سائیں دا، تاں تو استر تھیویں، چرخا بولے سائیں دا، بائٹر بولے تو، کہے حسین فقیر سائیں دا، میں نہیں سب تو۔ یہ نگیشن کے متعلق جو اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ذات کی نفی کے متعلق جو ہے اس میں نظریہ بیان کیا ہے، جس کو فرماتے ہیں کہ ریوالو او اسپننگ ویل، ریوالو لانگ لیو دی اسپنر، شاہ حسین یو ہیو گرون اولڈ، کہ شاہ حسین تو بوڑھا ہو چکا ہے، یور ٹیتھ آر اسپیسڈ، تمہارے دانتوں میں اسپیسز آ گئی ہیں، کم ہو گئے ہیں آگے سے، اور ان میں جو ہے وہ گیپ آ گیا ہے، ہوم یو آر سرچنگ سنس ڈان، ابھی تک تمہیں جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے بات کی، یور فرینڈس آر آلریڈی گان، تمہارے دوست پہلے جا چکے ہیں، سنگ دا نیم آف یور لارڈ ایوری مومنٹ، دیٹ از ہاؤ یو شیل سکسیڈ، صرف ایک خدا کی ذات کی پہچان، اس کا ہر وقت جو ہے یاد ہی تمہیں جو ہے، اور اس کی پہچان تمہیں جو ہے وہ اصل جو ہے تمہاری کامیابی ہے، اور اپنی ذات کی نفی کر، اس میں ہی سارا کچھ چھپا ہوا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دا اسپننگ ویل ری ساؤنڈس، وہ ویل گھومتا ہے اس میں آواز آتی ہے نا، سائن سائن، وہ آواز جو ہے اس کو انہوں نے مینشن کی ہے، تو بیلٹ پروناؤنسز تو، وہ کہتے ہیں دیکھیں اب بڑی خوبصورت انہوں نے چرخے کے کاٹنے کو کس طرح انہوں نے معرفت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے کہ کاٹنا کیا ہے، وہ جو آپ کے عملوں کے آپ جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پونیاں وہ کاٹ رہے ہیں آپ عملوں کی، اور اس کے بعد اس کے بیلٹ میں سے جو آواز آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، میں چرخہ بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے، بندے تو سمجھ، ہر چیز یہ پکارتی ہے کہ مالک میں نہیں بس تو ہی تو ہے۔ تو انہوں نے ذات کی نفی کا نگیشن کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سیز حسین تا فقیر آف دا لارڈ، آئی ایم نتھنگ آل از یو، کہ میں نہیں سب تو ہی تو ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اپنے کلام مبارک میں ایک جگہ بڑی خوبصورت ہے، بندے اپنے آپ نو پچھان، جے تھی اپنا آپ پچھاتا سائیں ملن آسان، کہ تو اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے آپ کو جب تو پہچان لے گا، ذات کی معرفت حاصل کر دے گا، تو تبھی تو اپنے آپ سے مل سکے گا، اپنے سائیں سے، اپنے رب سے، اپنے مرشد سے، اپنے رسول سے ملاقات کر سکے گا۔ پھر آگے بڑی خوبصورتی سے مزید فرماتے ہیں باج سجن مین ہور نہ سجدا، باج سجن مین ہور نہ سجدا، تن تنور آہیں دے لمبو سے چڑی میرا تن من بجدا، تن دیاں تن جانے، من دیاں من جانے، محرم سو جو دل دیاں بجدا، کہے حسین فقیر سائیں دا، لوگ پخیلا چچ چچ لجدا۔ فرماتے ہیں کہ تیرے بنا جو ہے مجھے میرے محبوب، میرے مرشد، میرے آقا، میرے سب کچھ، میرے رانجے، میرے مقصود، میرے ظاہر، میرے باطن، میرے اول، میرے آخر، میرا سارا کچھ تو ہی تو ہے۔ فرماتے ہیں کہ تن دیا تو تن جانے، من من جانے، محرم اصل میں وہ ہوتا ہے
کہ رازدار وہ ہے، تیرا سجن وہ ہے، تیرا اصل وہ ہے جو تمہارے دل کی بات جو ہے بوجھے، تمہارے سمجھے، تمہاری لبوں پہ ہنسی، آنکھوں کے آنسو میں راز کو سمجھے. اور یہی بات وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا مارے دیتی ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں پھر کہ جب میں نے حقیقت کا حال جانا، جب میں نے ذات کی معرفت حاصل کی، جب میں نے عشق حقیقی کو سمجھا، تو کیا ہوا؟ رانجن رانجن کر دی نی میں آپے رانجن ہوئی. رانجن رانجن کر دی نی میں آپے رانجن ہوئی. رانجن مینو سب کوئی آکھو ہیر نہ آکھو کوئی. رانجن مینو سب کوئی آکھو ہیر نہ آکھو کوئی، یعنی کہ میں نہیں، سب تو ہی تو ہے. اس لیے تم مجھ رانجن کہو، ہیر مجھے کوئی نہ کہے. وہی میرا مقصود ہے، اس کو میں نے بس وہی ہے، میں کہیں نہیں ہوں. پھر انہوں نے لا کی تلوار چلائی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سفر جو ہے اس کے انہوں نے کھول کے بیان کیا گیا کہ ایکچولی جو ہے ذات کی نفی کیا چیز ہے، اپنے آپ کی پہچان کیا چیز ہے، نگیشن کیا چیز ہے، اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے تو فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو. بڑا خوبصورت ان کا کلام ہے. اندر تو، باہر تو، روم روم وچ تو ہی تانا، تو ہی بانا، سب کچھ میرا تو. کہے حسین فقیر نہ مانا، میں نہیں سب تو. یہاں پھر انہوں نے کھول کے بیان کر دیا کہ اے میرے رب، اے میرے اپنے آپ، اے سب سے بڑے سچ، اے اول و آخر، اے ظاہر و باطن، اے میرے مرشد کامل، اے یا حیو یا قیوم. میرے دل کا حال تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. میرے اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو ہر چیز میں ہے، اور یہاں ہے تو ہر چیز میں. بس یہ ہمیں سوچنے اور دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے روم روم میں، میری نس نس میں، میری لوں لوں میں تو بسا ہوا ہے. تو میری رگوں میں بالکل اس طرح سرایت کر رہا ہے جس طرح خون گردش کر رہی ہے. تو ہی تانا، تو ہی بانا. یعنی کہ میرا جو تانا جو آپ سمجھتے ہیں کہ تانا بانا جب وہ کاتا جاتا ہے تو وہ اس کاتنے سے انہیں تشبیہ دی ہے کہ میری اون بھی تو ہے، اور پھر وہ آگے میں اون کو جو بنتا ہوں، میرا سب کچھ ہی تو ہے. جس طرح خواجہ غلام فرید نے بڑا نا وہ خوبصورت ان کا کلام ہے یہاں پر، میرا عشق بھی تو، میرا کعبہ بھی تو، قبلہ بھی تو، میرا نماز بھی تو، ہر چیز تو ہی تو ہے. وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ سب تانا بانا، میرا آنا جانا، میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، سب کچھ ہی تو ہے. اور یہ وہ بات ہے جو اس عظیم فقیر نے، عظیم صوفی فقیر نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں سمجھائی کہ خضر تیرے اندر ہی ہے، خضر کی حیاتی بھی تیرے اندر ہے. فقر کے اس عظیم صوفی شاعر نے جو کہ انہوں نے اپنے جو ہے قافیوں کے ذریعے، خوبصورت کلام کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی طریقت کے ذریعے جو ہے یہی بات جو ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ بات تبھی بنتی ہے. یہ انہوں نے ہمیں فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کی جو ہے وہ بات بتائی، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب پہلے آپ فنا فی شیخ کی منزل جو ہے حاصل کریں. تو انہوں نے کہا سب کچھ جو ہے وہ ہے. اصل میں انہوں نے کیا بتانا چاہا، تفکر کریں. اصل میں انہوں نے یہ بتانا چاہا جب کہا نا میرا وہ اصل میں کہ وہی بات جو قرآن مجید میں مجھے تھے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وہ لوگ کھانا پینا سب کچھ جو ہے میرا ہو جاتا ہے. کون سے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ تیسری نماز پہ آ جاتے ہیں. اقرأت الصلاۃ اقیم الصلاۃ کے بعد دائمت الصلاۃ کی انہوں نے بات کی ہے. شاہ حسین نے، اس فقیر نے ہر وقت کی نماز عشق کی جو ہے وہ نیتنے کی بات کی ہے، نماز عشق کی بات کی ہے، دائمت الصلاۃ کی بات کی ہے، ہر ویلے دی نماز. اس لیے فرماتے ہیں کہے حسین فقیر نہ مانا، میں نہیں سب تو.
کہ آئی ایم نتھنگ، یو آر ایوری تھنگ، آپ ہی سارا کچھ ہو. اسی بات میں ساری حقیقت، ساری شریعت، ساری طریقت اور ساری معرفت چھپی ہوئی ہے. تو ہمیں رب محمد جو ہے اس عظیم پیغام صوفی شاعر کو سمجھنے کو ہمیں توفیق دیں اور اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرمائے. اگلے تفکر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ، بسم اللہ.